گاؤں میں بہت مسائل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے دین متین پر قربانی دے کر گاؤں میں ہم نے اس طرح کے معاملات کو گزارا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باپ نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گا، رشتہ دار نے کہا چنگا تینوں پڑھایا تو وابی ہو گئے ہیں، تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہی وقت ہے۔ میں روٹ کے اسی دن اپنے شہر میں چلا گیا، لیکن میں نے شریعت پر میں نے کہا جو کرنا تم کرو، میں نے نہیں ایسے کرنا تھا، میں نے دین پڑھا کس لیے؟ یہی تو میرے لیے حجت بن جائے گا۔ آج ہی تو دین میرے خوشی کے دن ہی تو میرا دین ہے، اور ہے تو ہر وقت، لیکن خوشی کے دن ہی تو میرے دین نے میری مدد کرنی ہے۔ تو اس لیے وقت وہ ہوتا ہے جس وقت میں انسان قربانی دیتا ہے۔ اسی میں ایک چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں، حیران ہوں گے۔ حضرت جو ہے نا صہیب رومی، صہیب یہ روم سمجھتے ہیں نا، میں کئی دفعہ بتایا ہے، یہ آج کا کیا ہے؟ یورپ۔ روم پہلے زمانے میں کیا تھا؟ یورپ ہے، ابھی اس کو روم کہتے تھے پہلے۔ حضرت صہیب یعنی ادھر کے تھے۔ تو یہ جب مدینے سے نکلے نا، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، کیسا انداز ہے۔ جب نکلے تو مکے سے، تو مکے والے پیچھے لگ گئے، انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ آپ کے ترکش کے اندر تیر بھی تھے، آپ کے ہاتھ پاس تلوار بھی تھی، سواری بھی تھی۔ جب لوگوں کو دیکھ آتے ہوئے تب صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر کر کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں صحابی رسول ہوں۔ سب سے بڑی ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم سچے لوگ ہیں، ہم دلیر لوگ ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم موت سے نہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ ایک ہی جملہ بولتے ہیں ہم صحابی رسول ہیں۔ ہر جگہ پہ اکثر جواب یہ دیتے، بڑے بڑے بادشاہوں کو، سلطنتوں کو صرف 2 جملے لے کے بھیج دیتے کہ ہم صحابی رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں۔ ان کے لیے تھوڑا احساس تھا صحابہ رسول، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں صحابی رسول ہوں، اگر تم میرے قریب آئے تو یہ ترکش میں جتنے تیر ہیں نا، اس وقت تک تم نہیں آ سکتے جتنی دیر یہ ترکش کے اندر تیر ہیں، اور پھر جب تیر ختم ہوں گے، پھر جب تک تلوار کا جو دستہ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اس وقت تک بھی تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور اس وقت تک تمہاری بڑی کھیتی اجڑ جائے گی جب یہاں تک تم پہنچو گے، لہٰذا جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر زمین کے نیچے میرا کچھ سامان، ساز و سامان ہے، قیمتی مال و دولت ہے، وہ لے لو اور جاؤ موجیں کرو، مجھے مدینے کی طرف جانے دو۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سچے ہیں۔ انہوں نے وہاں 13 سال گزار کے دیکھا تھا کہ صحابی کٹ جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ مٹ جاتا ہے زہری طور پہ۔ مٹنے کا مطلب زہری ہوتا ہے، مٹنا کہاں ہے، آج ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو زہری طور پہ وہ ہر تکلیف برداشت کرتا ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ آنچ نہیں ہے۔ کیا دادا، کیا بابا، کیا آقا، کیا غلام، جو بھی آ گیا سو آ گیا، حضور کی شریعت کے سامنے تان کے کھڑے ہوئے۔ وہ سمیہ اور وہ عمار بن یاسر جو ہمیشہ وہ غلام تھے اور کئی صدیوں سے بڑے ظلم انہوں نے، سمیہ شہید ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے وہ چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، انہوں نے سامان لیا، وہ موجیں کی انہوں نے، اور وہ گئے تو مدینے میں پہنچے تو حضور بہر کی باغ میں تشریف فرما تھے۔ تو کہنے لگے صہیب آج تو تیری تجارت کا ذکر اللہ بھی کر رہا ہے، کیا تجارت کر کے آئے ہو؟ دوسرے پارے میں ہے، اور میں کیا تجارت کر کے، اب جبرائیل مجھے بتا کے گیا ہے کہ اس نے وہ تجارت کیا کہ اپنی جان کو مال سے خریدا ہے، اپنی جان کو خریدا ہے مال دے کر، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے یہی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں روحانی، ہمارے وہ بزرگ ہیں، اکابرین ہیں۔ بندے کو ناز ہوتا ہے اپنے اکابرین پر، اپنے بڑوں پر، اپنے عمراء پر، ہمیں ان پر ناز ہے، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اور خدا کی قسم جو مأوا، مرکز اور جو ملجا ہے نا، وہ فیض لینے کا ایک ہے نا رسول اللہ، اور اللہ کی ضرورت، وہ بھی اسی سے فیض لیتے تھے، ہم بھی، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی، وہ بھی اسی کو عبادت کے سجدے کرتے تھے، ہم بھی۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے ہاں۔ ہم کمزور ہو گئے ہیں ظاہری طور پہ، اللہ نے نہیں بنایا کمزور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شریعت ایسی ہو، لیکن تھوڑی سی دلیری کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی پریشانی تو یار آتی ہے۔ جب بھی آپ کو دین کا کام کریں گے تھوڑی سی دیر تو آئے گی نا، اگر اللہ بھی اللہ ہے نا، تھوڑی سی تو پریشانی آتی ہے، لیکن ہمیشہ کی خوشی مل جائے گی۔ تو اس آیت میں آباء و اجداد، رسم و رواج ان کے ہاں بالکل نہیں ماننے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کریم ہمیں قوت عطا فرمائے گا، ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں شریعت کے نور سے روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اور جب کہا جائے قیلا، یہ ماضی مجہول ہے جس کو ہم کہتے ہیں الٹ، لیکن یہ ایک دو لفظ اس طرح کا استعمال عربی میں وقت وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو، لام مانے کو، اتبعو اتباع کرو، ما اس کی، ما جو، یہ اللہ دی کے معنی میں ہے، ما یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا. قالو، انہوں نے کہا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، ہم قرآن کو چھوڑیں گے. کانوں سے سنا ہے میں نے کئی دفعہ، اور یہ سب چھڈو، وقت نہیں رہا ہوں دین تے عمل کرن دا، بڑا زمانہ خطرناک ہے اور دنیا پھر یہی پلٹ کے آئے گی. دین دین ہے، سبحان اللہ. جو یہاں دین کی رات بھی دن ہے اور اس کا دن بھی دن ہے، اس کے اندر کوئی رات نہیں ہے، روشنی ہی روشنی ہے. یہ کبھی بھی اپنے ماننے والے کو پست نہیں ہونے دیتا، وہ جنگل و بیابان میں ہو یا کسی بڑی سلطنت پر ہو. دین کا اس نے دامن پکڑ لیا ہے تو سو وہ کامیاب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے ہمارے ایسے جملے نہیں ہیں، اور اگر ہمارے عمل میں ایسا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معافی بھی دے اور توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت. اللہ رب العزت اب کس قدر اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اچھی بات ہے تم اپنے ماں باپ کو مانتے ہو. اولو کان آباؤہم، اور میں کیا اگر ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل ہے نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ کچھ عقل ہے انہیں نہ وہ کچھ ہدایت رکھتے ہیں، تب بھی تم کہتے ہیں ہم انہیں کو مانیں گے. کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. دیکھیں یار، اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، صرف مسلمان اس وقت شک میں ہیں، ہندو گوبر کے سامنے خوش ہے. مسلمان پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ اوپر سے ظالم جو یہ مولوی یوٹیوب پہ آئے ہیں، ان کی اللہ کی پناہ ہے، یہ رکعتیں کم کر رہے ہیں جی. وہ نہیں جی مولوی نے 17 رکعتیں پڑھائیاں نے، تو 7 نہیں، کوئی کہتا 4 نے. خدا کے بندے، کبھی تم نے یہ بیٹھ کے کہا ہے یہ جو بریانی تم روزانہ جناب رگڑا لگاتے ہو، یہ کہو کہ بغیر مثالوں وغیرہ کے اور بغیر لوازمات کے یہ ابلے ہوئے چاول کھائے جا سکتے ہیں، جائز ہے؟ کبھی کہا ہے؟ کھانے پینے کی لوازمات بڑھ گئے، پہننے کے لوازمات بڑھ گئے، گھر کے لوازمات بڑھ گئے، سواریوں کے لوازمات بڑھ گئے، ہر چیز کے لوازمات بڑھ گئے، ایک دین سکڑ رہا ہے، رکعتیں کم کیے جا رہے ہو. حضور کے زمانے میں صحابہ پوچھتے تھے اور کتنے پڑھیں، اور کتنے پڑھیں، اسلام تو یہ ہے، اور کتنے پڑھیں. اور اب مولوی ایسے آگے وہ کہتے ہیں کم کرو اور کم کرو اور کم کرو اور کم کرو. یہ ایک نیا، ہر بندہ ہم سے پوچھتا ہے، مجھ سے تو جو دوست پوچھتا ہے میں پیار سے سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں جی اگر جو ہے نا آپ 4 فرض اور 3 وتر پڑھیں تو وہ نماز ہو جائے گی. میں نے کہا ہاں، اگر آپ 3-4 دن کھانا بھی نہ کھائیں نا تو زندگی گزر جائے گی. تو اگر آپ لائٹ کٹ دیں تو مرنا اپنے وقت پہ ہے، لائٹ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ گھر اپنے بیچ کے کسی غریب کو دے دیں اور آپ کرائے پہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل. جائز کم اور تھوڑے ہیں، وہ کرو نا. جائز کم بنا. عجیب سوال اٹھا ہے یار، میں حیران ہوتا ہوں کفر کہاں کہاں سے ہمیں حملہ کرتا ہے، اور کہاں کہاں ہمارے وہ مذہبی رہنما بن کے یوٹیوب کے مولانا یوٹیوب صاحب، وہ جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو اس طرح سے کر کے رکعتیں کم کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ تراویح میں رمضان میں لوگ ساری رات نوافل پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے اور تابعین 40 رکعتیں پڑھتے تھے. رضی امام مالک جماعت کے ساتھ، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے 20 کی جگہ 40 پڑھتے تھے. صحابہ اشراق 2 اذانیں ہوتی تھی، سارے صحابہ پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، ساری رات قرآن پاک پڑھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں جواز کی تو صورت اس لیے رکھے گی، آپ کمزور ہیں، آپ نحیف ہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایسے کریں؟ شریعت میں ہمیں پابندی لگی، ہم پوچھ نہیں سکتے کسی سے. لیکن آپ کو کس نے اجازت دیا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں؟ ان کو کہیں کہ جیکٹ کے بغیر ہاں آپ پتلے کپڑے پہنے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہن کے جائیں جناب، موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے ذرا وہ مغل پورے سے ہو کے ہیں. جائز ہے. ناجائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے گا. اس مثال سے میں نے پہلے بھی دی نا، ایک مولانا صاحب تھے، کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو وہاں وہ پیر صاحب تھے. پیر صاحب نیک تھے، فوت ہوئے تو صاحبزادہ صاحب آ گیا. اب میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، ہمارے استاد صاحب بولتے تھے، ہے بڑا خطرناک لیکن سن لینا.
وہ فرماتے تھے اس زمانے کے صاحبزادے بر وزن حرام زادے، اللہ تعالیٰ معافی دے، وہ بزرگوں کے غیرت کا مسئلہ تھا، وہ ایسے بولتے تھے تقریباً اسی صاحبزادے اس طرح ہو گئے، اللہ معافی دے۔ اب وہ صاحبزادہ آیا، اس نے پف نکالا ہوا، لوگ اس کے ہاتھ چومے، وہ اگلی صف میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، حضرت صاحب نماز پڑھیں، اس کو بڑا شرم آئے، یار اس کا باپ بڑا نیک تھا اور یہ گدی پہ بیٹھ گیا اور یہ بالکل نااہل آدمی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بیٹا، پڑھتا بھی تھا اس استاد کے پاس، اس نے کہا بیٹا مجھ سے پڑھتے رہے ہو، سر کے اوپر ٹوپی لیا کرو، تیرا باپ کتنی اچھی پگڑی باندھتا تھا، یہ تم دین کے لباس میں اور لبادے میں آیا کرو۔ وہ غصہ چڑھ گیا، منڈا سی نا، اتنے لوگ ہاتھ چومنے تھے، مولوی آگے میں نے سمجھا ایسے نہیں ہاتھ چومے، آپ نے کسی کے ہاتھ چومنے کے بھی کچھ چیز ہوتی ہے، کچھ دیکھیں گے تب چومے، وہ پھر نا۔ مولانا صاحب نے جب سمجھا تو اس نے کہا استاد جی یہ بتائیں، میں نے آپ سے پڑھایا، آپ نے مجھے پڑھایا، آپ مجھے بتائیں میری سر ننگے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ استاد نے کہا، اس نے کہا بات ختم، لڑائی کی ضرورت ہے؟ استاد نے کہا ٹھیک ہے، لاجواب کر دیا اس نے استاد کو، شہزاد صاحب اچھا پڑھا ہوا تھا۔ تو امامت وہ مولانا صاحب کرواتے تھے، اگلے دن وہ امامت کرانے آئے تو انہوں نے قمیص اتار دی، صرف دھوتی بنی ہوئی تھی، آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، قمیض بھی نہیں، بنیان بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، انہوں نے کہا صفاں سیدھیاں کرو۔ وہ صاحب زیادہ آیا تو بیچارہ شرط ادھر ادھر بندے پریشان، مولوی صاحب نے کی ہویا تے کپڑے لا کے اتنے آ گئے تے او صاحبزادے نے کہا حضور تجھے من لگتا ہے بھول گئے قمیض نہیں پئی؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں تینوں پڑھایا تو میں نے نہیں پڑھایا، قمیض تو بغیر بھی نماز ہو جاتی، قمیض کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا استاد جی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہو جانے کا سمجھتے ہیں تو ہو تو بہت کچھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جستجو ہونی چاہیے نیکی کی، نہ کہ چھوڑنے کی، ہمیں تبلیغ ہی نہیں ہونی چاہیے اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حضور کے بن پوچھے نفلیں پڑھتے تھے، حضور نے جب سے انہیں مؤذن بنایا جب بھی اذان کے لیے آتے وہ پہلے وضو کرتے، اس شکرانے میں 2 نفل پڑھتے۔ حضور نے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ جب حضور معراج پہ گئے تو ان پاؤں کی آہٹ سنی تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ نوافل پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے نوافل اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ وہ جان کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے تھے، حتیٰ کہ حضور خود روکتے تھے۔ ایک صحابی کے بیوی نے آ کے شکایت لگا کہ سارے اتنے مہینے ہو گئے سارا دن روزے رکھ دینے، ساری رات قیام کر دینے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ حضور نے ان کو بلایا تمہاری بیوی آئی تو اس نے کہا حضور اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی چیز کے لیے دل نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، جسم کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، یہ تینوں حق پر سونا بھی ہے۔ صحابہ کو حضور روکتے تھے کہ بھائی اتنے کیوں جاگتے ہو، پڑھو۔ مجھے ایک روایت دکھا دیں جہاں کسی صحابہ نے آ کے کوئی ایسا کیا ہو کہ جی ہم بس ٹھیک ہے، مطلب صحابہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ بعض دیہاتی لوگ آئے، بالکل دیہاتی تھے، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن وہ بھی فرائض و سنت کے بارے میں ہے۔ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ اور روزہ حج۔ اس نے کہا نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا، تو اٹھ کے چلا گیا، کہتا ہے وعدہ ہو گیا یہ پورا کروں گا۔ تو جب وہاں گیا تو حضور نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو، یعنی سچا تھا نا وہ، سچا آدمی۔ تو اس لیے اس زمانے میں صرف اور صرف دین گھٹانے کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، کوئی بات نہیں جو ایسے کر لے تو کیا ہو جائے گا، ایسے کر کیا ہوگا، نہیں ہے اچھا کام کرتے ہیں۔ بریانی کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی گل نہیں یار آج نہیں بریانی مسالہ پانا ہی نہیں، کوئی گل نہیں، گھی تھوڑا ہے پا دے کی ہو جائے گا، کوئی کرتا ہے ایسے؟ گوشت پک رہا ہے وہ کہیں گے یار ویاہ سارا خراب ہونا، جننے بھی سالے تینوں چاہیے نے سارے دیاں گا، لیکن میرے مہمان خراب نہیں ہونے چاہیے نے، کھانے کے لیے سارے، اور موت کا ذائقہ آنا ہے، ذائقہ مثالے سارے پانے چاہیے دینے، اشراق کا مثالہ بھی ہو، چاش کا بھی ہو، توفیق ہو تو تہجد کا بھی ہو، تلاوت کا بھی ہو، ذکر کا بھی ہو، تاکہ جس وقت نزا آئے، روح جسم سے پرواز کرنا چاہے تو اس وقت پھر کرم ایسا ہو جائے کہ منہ میں ذائقہ ایسا پھیلے کہ قبر بھی باغ و بہار ہو جائے، حشر بھی اعلیٰ ہو جائے۔ سبحانک اللہم